بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھول کے دیکھ چشم دل آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ دوستو برخوردارو، اٹھو، دن چند رہ گئے ہیں، یہ نجات کا شرابی ختم ہونے والا ہے۔ اٹھو، اٹھ کر نوافل بھی ادا کرو، فرائض بھی ادا کرو۔ نوافل سے گھبرانا یہ مسلمان کو زیبا ہے، اللہ کو بھی اپنے آگے سجدہ پسند ہے، خاص طور پر فرائض میں پابندی، اس کے بعد نوافل۔ بزرگان دین بھی یہی کہتے ہیں، ہم بزرگان دین کی بات مانتے ہیں۔ سورہ فاتحہ جو پڑھتے ہیں اس میں سب اللہ کے باتوں کا حکم میں ملا ہوا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلو، تو وہی کہتے ہیں انہوں نے نوافل کی زیادتی کی ہوئی ہے، ہم نوافلوں میں کمی کر دیتے ہیں۔ تو اٹھو، اٹھ کر گردنیں جھکا کر اللہ کی بات مان لو، اور پھر اللہ کے ناموں کا ورد کیا کرو۔ جب ہم اللہ کے ناموں کا ورد کریں گے تو اللہ ہماری بات مانے گا۔ جب آپ یا غفارو یا قہارو، پھر اللہ آپ کی باتیں مانے گا، آپ مقبول الدعا ہو جائیں گے، آپ کی اللہ دعائیں قبول کرے گا۔ تو اٹھو، اٹھ کر یہ چند دنوں میں نوافل کی بھی کثرت کرو اور درود و سلام کی بھی کثرت کرو۔ ہم اللہ کی بات کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اللہ کے فرشتے درود پڑھتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان الذین آمنوا صلوا علیہ تسلیما، صلو علیہ و تسلیما، درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ لیکن ہم اللہ کی بات مانتے ہیں؟ دوستو برخوردارو، اللہ حکم دے رہا ہے کہ درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو، ہم نوافلوں میں بھی کمی کر دیتے ہیں، اللہ کے بزرگوں کی بات ماننے سے پیچھے رہتے ہیں۔ حالانکہ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں کہ یا اللہ ان کے نقش قدم پر چلا، لیکن ہم باتیں ماننے سے پیچھے ہیں، نوافل کے وقت بھی اور درود و سلام کے وقت بھی۔ علامہ اقبال کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے پہلے بھی کہ جو بھی درود و سلام کی زیادتی کرے گا وہ قیامت والے دن میرے نزدیک ہوگا۔ تو دوستو برخوردارو، اس سے 10 رحمتیں بڑھیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے۔ تو ہم کیوں سستی کرتے ہیں اور کنجوسی کرتے ہیں درود پاک میں اور نوافل میں؟ نوافل میں بھی زیادتی کرو، درود و سلام میں بھی زیادتی کرو، آخر قیامت والے دن تو ان کے قدموں میں گرنا پڑے گا نا۔ پھر اللہ کا یہ حکم ہے کہ جاؤ پہلے ان کے قدموں میں گرو جا کے، پھر تمہاری بات سنو گا، ورنہ تڑفتے ہی رہو گے۔ آج لے پناہ ان کی، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر تو مان گیا اس وقت تو دیکھ کر نا پھر سارا نظارہ قیامت والے دن، تو پھر آنکھیں کھلیں گی۔ آج ہی آنکھیں کھول لو۔ علامہ اقبال بھی کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کا ترجمہ ایسے کرتے ہیں
کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ اللہ کے بزرگوں کا ذہن ہے جو انہوں نے اس اشعار میں ترجمہ کیا ہوا ہے قرآن پاک کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو بھی باقاعدگی سے ادا کر لو، نوافل کی بھی زیادتی کر لو، اور درود و سلام بھی کثرت سے پڑھو۔ کنجوسی کیوں کرتے ہو؟ اللہ کا بھی حکم مانو اور اللہ کے نیک بندوں کا بھی کہنا مان لو، اسی میں نجات، اس نجات والے اشرے میں پھر نجات اسی میں ہوگی۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔